السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. رب زدني علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. آپ سب کا عربی لغت کے دروس کے اس سلسلے میں پھر سے استقبال ہے، اور جیسا کہ ہم نے پچھلے ہفتے کافی چیزیں ایک ساتھ آ گئی تھی، تو امید ہے کہ آپ کو جو واجب دیا گیا تھا ہوم ورک وہ آپ نے پورا کیا ہوگا۔ کچھ لوگوں نے مجھے میسج کیا تھا، بارک اللہ فیکم، کہ آپ نے ٹرائی کیا خود سے، تو اچھی بات ہے الحمدللہ۔ تو یہ ہوم ورک آپ کی ہی آسانی کے لیے تھا کہ آپ جتنا ہوم ورک کریں گے اتنی زیادہ آپ کو آسان ہوگی چیزیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو ضمائر متصل اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی چیزیں ہم نے دیکھی تھی، اور فعل ذہبہ اور خرجہ، اس کی جو گردان میں نے آپ کو بھیجی تھی، تو آپ نے امید ہے کہ آپ نے وہ بھی پورا کیا ہو۔ تو ایز اے ریویژن ہم نے جو ہے پچھلے ہفتے ضمائر متصلہ دیکھا تھا، یعنی ضمیر متصل جسے ہم کہتے ہیں، تو ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا متکلم اور نا، یہ ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا تھا۔ اور اس کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کوئی بھی اسم لے کر ضمائر متصل سے جوڑ کر مضاف مضاف الیہ والا کنجوگیشن آپ بنائیں، جیسے کتابہ، کتابہما، کتابہم، کتابوں کا، کتابوں کی، مطلب مثال کے طور پر یہ، اور اس کے بعد حرف جر پلس ضمیر متصل، اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اسماء الخمسہ میں سے دو اسم ابن اور اخن، تو یہ اسماء الخمسہ انہیں ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب یہ مرفوع ہوتا ہے تو یہ واو، ایکسٹرا واو لیتا ہے، مثال کے طور پہ ابو ہو، اور جب منصوب ہوتا ہے تو الف کے ساتھ منصوب ہوتا ہے، اور جب مجرور ہوتا ہے تو یا کے ساتھ۔ مثال میں نے بتائی تھی، ابو ہو، ابو بکرن، ابا بکرن اور ابی بکرن، ابو بکرن، ابا بکرن اور ابی بکرن، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد حرف جر کے ساتھ ضمیر متصل، مثال کے طور پر عنہ، عنہما، عنہم، تو آپ کو پتہ ہے جب ہم صحابہ کا نام لیتے ہیں، کسی صحابی کا، مثال کے طور پر عبداللہ ابن عمر، مثال عبداللہ ابن عمر، تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ عبداللہ تو ایک صحابی ہے اور عمر رضی اللہ عنہ بھی ایک صحابی، اسی لیے جب بھی آپ دیکھیں گے تو ہے عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ہم کہتے ہیں عنہما، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے اگر صرف کہیں عمر رضی اللہ عنہ تو ہم کہیں گے رضی اللہ عنہ، کیونکہ عمر ایک صحابی ہے۔ پھر ابن عباس ہے، عبداللہ ابن عباس، تو عبداللہ اور ابن عباس، یعنی عبداللہ the son of عباس، یعنی ان کے جو چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ دیکھیں کہ دونوں صحابی ہیں، عباس رضی اللہ عنہ بھی اور عبداللہ بھی جو ان کے بیٹے ہیں، تو اس لیے جب بھی آپ حدیثوں میں دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے عنہما، ٹھیک ہے؟ عنہما، عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ پھر جب سارے صحابیوں کو لو لیں تو عنہم کہیں گے۔ پھر جب ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا ذکر آئے تو ہم کہتے ہیں عنہا رضی اللہ عنہا، عن عائشہ رضی اللہ عنہا، کیوں؟ ہاں، ان سے، اللہ ان سے راضی ہو۔ پھر اسی طرح سے عنہم اجمعین سب کے لیے یوز ہوتا ہے، پھر عنہ ایک میل مذکر کے لیے، عنہما دو صحابی کے لیے، اور عنہم سب کے لیے، اور عنہا ایک فیمیل صحابی کے لیے۔ اس طرح سے الا آپ لے لیں، الا کے ساتھ جوڑیں تو ایک الا کے ساتھ یہ ہے کہ یا جو ہے کھل جاتا ہے اور الیہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ جو چینج آپ دیکھ رہے ہیں کہ عنہ سے عنہی ہو گیا، یعنی الیہ ہو گیا، تو یہ چینج الا حرف جر کی وجہ سے نہ ہے، بلکہ تسہیل النطق جسے ہم کہتے ہیں، تسہیل ہم کہتے ہیں آسانی کے لیے، تسہیل النطق، النطق، نطق یعنی
بول چال کے لیے، یعنی پروننسیشن میں آسانی کے لیے یہ رول ہے. ورنہ ایک ایکسیپشن جیسے آپ کہتے ہیں کہ اعلیٰ ہر جر ہے، اس کے ساتھ ہو لگائے تو یہ بنتا ہے علیہ، لیکن سورہ فاتحہ کے اندر علیہ بھی آیا ہے، علیہ، تو یعنی یہ چینج اس کا چینج نہیں ہے حرف جر کا، بلکہ ایز آف پروننسیشن کا ہے. تو یہ ایک ڈفرینس ہے اس پہ آپ یہ کنفیوز نہ ہو کہ آپ نے بتایا تھا ضمائر مبنی ہیں، جیسے ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، یہ سارے مبنی ہیں، لیکن پھر جب انہو، انہما تو ہمیں سمجھ آتا ہے، لیکن جب الا آتا ہے تو پھر الیہ کیسے ہو گیا، یہ جب ہو سے ہی کیوں ہو گیا؟ تو یہ تسہیل النطق کے لیے ہے، مطلب پروننسیشن میں آسانی کے لیے یہ چینج لایا گیا ہے یا کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ اس کا چینج نہیں ہے، بس ایک چھوٹی سی بات تھی. اس کے بعد آپ نے یہ بھی امید ہے کہ آپ نے یہ سارے کنجوگیشن بنائے ہوں گے خود سے. اور پھر ایک تھا لام حرف جر کے ساتھ. تو لام حرف جر کے ساتھ اگر ضمیر متصل آتا ہے تو لام کے اوپر فتح آ جاتا ہے، یعنی جیسے للہ ہے، للہ میں جو ہے لام پہ کسرہ ہے، لیکن جب ہو کے ساتھ یہ جڑے گا تو یہ بن جائے گا لہو، اس پہ ایک فتح آ جاتا ہے. اور ایکسیپشن صرف یہاں ہے لی کے ساتھ، یا متکلم کے ساتھ اگر ہم لام کو لائیں تو یہ ایسے ہی رہے گا، لی ہی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، اس طرح با حرف جر کے ساتھ تو بی ہی، بیہما، بہم، بیہا، بہما، بہنہ، بکا، بکما، بکم، بکی، بکما، بکنہ، پی اور نا. تو یہ ایک چیز تھی. اس کے بعد جو ہے اس کے علاوہ ہم نے جو ہے فتح، ذہبہ، خرجہ یہ سب دیکھا تھا. تو پر میں اس کو بھی دکھا دوں اسکرین پہ. مثال کے طور پر یہ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کی اسکرین پہ فعل ماضی کی گردان ہم نے پچھلے ہفتے پڑھی تھی. اس میں واحد کے لیے، غائب کے لیے ذہبہ، ذہبا مثنیٰ کے لیے، اور ذہبو جمع کے لیے. اس طرح سے غائب فیمیل کے لیے ذہبت، ذہبتا، ذہبنا. ٹھیک ہے، اس طرح سے مخاطب کے لیے ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتنا، ذہبتو اور ذہبنا. تو یہ ہم نے پچھلے ہفتے الحمدللہ دیکھا تھا. ٹھیک ہے، تو اور میں نے آپ کو اس کے گروپ میں وہ بھی شیئر کر دیا تھا، تو امید ہے کہ آپ نے اس کو دیکھ لیا ہوگا. تو اب ہم واپس آتے ہیں اس پہ. ٹھیک ہے، اچھا فعل ماضی کی اسکرین شیئر نہیں ہو رہی. اچھا میں پھر سے ایک بار شیئر کرتا ہوں فعل ماضی. تو یہ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فعل ماضی کی گردان ہے. گردان جب ہم کہتے ہیں تو گردان یا تصریف، یہ جو چینج آتا ہے فعل کے اندر وہ کیا ہے. اس میں سب سے پہلے تھرڈ پرسن غائب کے لیے ذہبہ، تھرڈ پرسن مثنیٰ کے لیے دو لوگوں کے لیے وہ دو لوگ گئے ذہبا، اور جمع کے لیے وہ سب چلے گئے ذہبو. اس طرح سے فیمیل کے لیے ذہبت، ذہبتا دو فیمیل کے لیے غائب، اور ذہبنا بہت ساری فیمیل کے لیے جو غائب. پھر مخاطب میں ہم آتے ہیں تو یہ تو بہت آسان ہے. یہاں سے ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتا انتا کے لیے، ذہبتما انتما کے لیے، ذہبتم انتم کے لیے. سملرلی ذہبتی انتی کے لیے، ذہبتما، تما ہے یہاں، ذہبتما دو مخاطب لڑکیوں کے لیے، اور ذہبتن سب کے لیے، دو بہت ساری لڑکیوں کے لیے جو مخاطب ہے جن سے. ذہبتو میل فیمیل دونوں کے لیے، میں گیا یا میں گئی. اور اس طرح سے ذہبنا ہم سب چلے گئے. ٹھیک ہے، سارے کیسز کور ہو گئے، مثنیٰ، واحد اور جمع، ذہبتو اور ذہبنا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہمارا الحمدللہ ہو گیا. تو میں پھر سے ہم واپس آتے ہیں اپنے درس پہ. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک چیز جو ہم نے پچھلی بار ڈسکس کی تھی، جو کافی زیادہ ہو گیا تھا کانسیپٹ وائز، تو اسے ہم پھر سے ایک بار آج دیکھیں گے. اور وہ تھا یہ کہ جب بھی آپ دیکھیں کہ لام حرف جر کے ساتھ، یعنی حرف جر کے ساتھ اگر کوئی جملہ شروع ہو رہا، بہت پاسبل کیس ہے کہ وہ خبر مقدم کا کیس ہوگا. مثال کے طور پر یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ للہ
المشرق والمغرب، بہت سمپل سے ایگزامپل لیتا ہوں. للہ المشرق والمغرب، اللہ کے لیے ہی مشرق ہیں اور مغرب ہے. ٹو اللہ بلانگس مشرق اینڈ مغرب. ٹھیک ہے، تو لام حرف جر ہے اور لفظ الجلالہ ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ پہلے آ رہا ہے. تو جب یہ پہلے آئے، یہ اس 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 کے پیچھے جو قاعدہ وہ تھا کہ خالق کو مخلوق پہ مقدم کیا جاتا ہے، یعنی مقدم یعنی پہلے لایا جا رہا. ہم ایسے بھی کہہ سکتے تھے کہ المشرق والمغرب للہ، مشرق اور مغرب اللہ کے لیے. تو وہاں پہ مشرق کیا ہوتا ہے؟ مبتدا. مغرب کیا ہوتا ہے؟ اچھا میں اس کو پھر سے لکھ بھی دیتا ہوں. المشرق والمغرب للہ. مثال کے طور پہ اس کو ہم ریفریش کرتے ہیں. تو یہاں پر المشرق مبتدا ہے، واو حرف عطف ہے. المغرب پھر سے مبتدا ہے یا معطوف کہہ سکتے ہیں اس پہ، اور لام حرف جر، لفظ الجلالہ اسم مجرور، شبہ جملہ خبر. یہ تو ہم نے پہلے پڑھا ہے. اب اگر ہم اس سے پہلے کر دیں، یعنی للہ المشرق والمغرب، تو اس کیس میں کیا ہو رہا کہ ہم نے خبر کو پہلے کر دیا. خبر جب پہلے آتی ہے تو اسے ہم مقدم کہتے ہیں، تو اسی لیے ہم اسے کہتے ہیں خبر مقدم. خبر مقدم. اور مبتدا جو کہ یہاں پر یہ اس کیس میں یہ مبتدا تھا، یہ بعد میں آ رہا ہے، تو یہ بن جاتا ہے مبتدا مؤخر. مؤخر یعنی تاخیر کے ساتھ، مقدم یعنی پہلے. تو یہ ہے مقدم اور مؤخر کا کانسیپٹ. ٹھیک ہے، تو جب بھی آپ دیکھیں کہ حرف جر پہلے ہو اور حرف جر والا سینٹنس پہلے ہو اور معرفہ یا نکرہ بعد میں ہو، تو یہ بہت زیادہ کیس پاسبل ہے کہ یہ خبر مقدم کا کیس ہے. ٹھیک ہے، تو یہی ہے اس خبر مقدم کا کانسیپٹ، خبر مقدم اور مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے، تو پھر ہم آتے ہیں اس جملے پہ جو ہم نے پچھلی بار کیا تھا. اس کو پھر سے آج دیکھتے ہیں. آلکا اخن. ٹھیک ہے، آلکا اخن، کیا آپ کا ایک بھائی ہے؟ اور محمد. آلکا اخن، کیا آپ کا ایک بھائی ہے؟ محمد. تو جواب ہے نعم. نام تو ہمیں پتا ہے، نعم، ہاں. لی اخن واحد، یہاں پر آپ کیا دیکھیں تھے؟ لام حرف جر پلس یا متکلم. یہ کیا ہے؟ شبہ جملہ پہلے آ رہا، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسی لیے اسے ہم کہتے ہیں شبہ جملہ. یہ شبہ جملہ تو ہے، اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. شبہ جملہ خبر مقدم. کیوں؟ کیونکہ یہ پہلے آیا. اب اخن جو ہے وہ بعد میں آیا ہے، اسی لیے اخن کو ہم کہیں گے مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر. اور واحد کیا ہے؟ واحد اس اخن کا نعت ہے. ٹھیک ہے، یہ جملہ ختم ہو گیا. تو اسے ہم کہتے ہیں شبہ جملہ خبر مقدم، لام حرف جر یا متکلم اسم مجرور، شبہ جملہ خبر مقدم، اخن مبتدا مؤخر، واحد النعت. اس کے بعد اسمہ اسامہ، اس کا نام اسامہ ہے. اسم مبتدا وہو مضاف، ہو مضاف الیہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا اسمہ، اس کا نام. اسامۃ یہ ہے خبر. ٹھیک ہے، اسمہ اسامۃ. تو یہاں پر کیا ہے؟ آپ دیکھیں اس کیس میں لی اخن واحد میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے لام حرف جر پہلے، لام حرف جر اور پھر یہ متکلم، یہ مل کر بنتا ہے لی. یہ ایز ایکسرسائز بھی آپ کو دیا تھا میں نے، آپ نے کیا بھی ہوگا. تو یہ بن گیا لی. لی کا مطلب ہوتا ہے میرے لیے، سوری میرے لیے. تو میرے لیے کیا ہے؟ اخن واحد، ایک بھائی ہے. تو یہاں پہ میرے لیے یہ جو لام حرف جر پلس یا متکلم، یہ شبہ جملہ ہے. یہ چونکہ پہلے آ رہا ہے تو اسی لیے ہم کہتے ہیں خبر مقدم. بس یہی اتنا، خبر مقدم. اور چونکہ اخن جو کہ مبتدا ہے وہ بعد میں آ رہا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں مبتدا مؤخر. بس یہی اتنا سا کانسیپٹ ہے اس کا. ٹھیک ہے، مع ہم نے بتایا تھا پچھلے کلاس میں. مع اچھا ایک چیز اور میں بتا دیتا ہوں. مع اور عندہ ہم نے پڑھا ہے. مع اور مع شاید نہیں پڑھا تھا، پر پچھلے کلاس میں ہم نے ٹچ کیا تھا. ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے وتھ، ساتھ. ٹھیک ہے، مع اور عندہ. فرق دونوں میں یہ ہے، اور دونوں ہی کیا ہے؟ ظرف المکان.
ظرف ہے کیسا؟ ظرف آف پلیس، ظرف المکان. مع اور اندہ دونوں ہی ظرف المکان ہیں، ٹھیک ہے، دونوں کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، وتھ. اب اس میں فرق کیا ہے؟ فرق دیکھیں آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آئے گا. وہ ہے یہ قرآن میں ہے، یہ سب کو پتہ ہے، غار ثور میں جب ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو جب مشرکین ان کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں غار تک پہنچ گئے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے تھے، تو اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں اس طرح سے نقل کیا، ان اللہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو، گھبراؤ نہیں، ڈونٹ وری، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، بتانے کا مقصد میرا یہاں پہ مع ہے. اور اس کے بعد اگر ہم یہ ایک مثال لیں، المدرس عند المدیری، کہ ٹیچر جو ہے وہ ڈائریکٹر یا پرنسپل کے ساتھ ہے یا پاس ہے، ٹھیک ہے، ساتھ ہے. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے رسول نے کہا ان اللہ معنا، تو کیا اللہ تعالیٰ کا وہاں پہ ہونا یہ میٹافوریکلی یوز ہوا ہے، یعنی جب ہمیں اس طرح سے بھی کہتے کہ جب ہم چل رہے تھے تو چاند بھی ہمارے ساتھ چل رہا تھا، تو کیا چاند میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا؟ کوئی ضروری تو نہیں ہے. یعنی اس میں معیت جو ہے، یہ معیت ایک ایسی معیت ہے اللہ کی غیبی معیت ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہم کو دیکھتا ہے، پر یہاں پہ فزیکل پریزنس کوئی ضروری نہیں. لیکن جب عند المدیری کہتے ہیں تو یعنی کہ وہ فزیکلی وہاں پر گیا ہے. اور ایک اور مثال جو میں نے بتائی کہ وہ چاند جب ہم چلتے ہیں، چاند بھی ہمارے ساتھ چلتا ہے، تو کیا چاند میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے فزیکلی؟ ہم میٹافوریکلی یوز کرتے ہیں، تو یہاں بھی وہی ہے، لیکن اس سے مراد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کی مدد، اللہ کا علم، اللہ کی سب کچھ جو ہے ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. ساتھ ہے کا مطلب فزیکلی پریزنٹ ہے یہاں پر، ایسا نہیں، اللہ اپنے عرش پہ ہے اور جیسا اس کی ذات کو لائق و زیبا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ معیت جو ہے، یہ معیت مطلب یہ فزیکل معیت نہیں ہے جو ہم اس کو کہہ رہے ہیں جیسے عند المدیری. دونوں میں صرف یہی فرق ہے. اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب فزیکل پریزنس بھی ہوتا ہے، جیسے اس مثال میں کہ ہوا معی ہونا فی المدینۃ المنورہ، اور وہ میرے ساتھ ہے یہاں پہ. اب یہاں پر بھی ساتھ کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی فی الحال میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ رہ رہا ہے، تو کوئی ضروری نہیں کہ فزیکل بھی ہو اور نہ بھی ہو. لیکن اندہ جب ہم کہتے ہیں تو اندہ کا مطلب ساتھ ہونا ہے. ٹھیک ہے، یہ فرق ہے اندہ اور معا. اور دونوں ہی ظرف المکان ہے، اس کے بعد آنے والا اسم مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، کیونکہ ظرف کے بعد آنے والا اسم مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. تو مع اور اندہ میں یہ فرق ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ فزیکل پریزنس یہاں پر ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، تو یہ فرق ہے دونوں. تو یہ ہے مع. اب ہم آتے ہیں اس جملے پہ. امید ہے کہ یہ سمجھ آیا ہوگا آپ کو. یہ اگزامپل ہمیشہ یاد رکھیں، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. تو ساتھ کا مطلب فزیکل پریزنس نہیں، کوئی ضروری نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ، اپنی مدد کے ساتھ، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا علم ہمارے ساتھ، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. اور اللہ اپنی ذات سے عرش پہ ہے، اس کی دلیل ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی. تو یہ ہو گیا اندہ اور مع کا فرق. دونوں ہی ظرف المکان ہیں، اور اس کے بعد آنے والا اسم کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے، مضاف الیہ مجرور، جو ہم نے دیکھا ہے جیسے تحت المکتبی، فوق السماواتی، ٹھیک ہے، تحت الشجرتی، اس طرح سے. تو اب ہم واپس آتے ہیں اس جملے میں. اسم اسامتو تھی سمجھ آیا. اور اسامتو اب دیکھیں کہ مذکر اسم جس پہ یہ گول تا مربوطہ ہو، تو وہ تنوین ایکسیپٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، جیسے عائشتو مطلب فیمیل ناؤن میں بھی تنوین نہیں ہوتی. اور مذکر اسما ایسے اسم جس میں گولتا ہو تو وہ بھی تنوین نہیں لیتے. یعنی یہ کیا ہے؟ ممنوع من الصرف ہے، ڈپٹوٹ ہے، جو ہم نے تھوڑا بہت ٹچ کیا ہے فی الحال. ڈپٹوٹ یعنی کہ جو ایک تو تنوین نہیں لیتے، نو تنوین، پہلا رول. اور دوسرا رول یہ کہ وہ مجرور جب ہوتے ہیں تو مجرور بالفتحہ ہوتے ہیں. یعنی اگر اسامتو
مثال کے طور پہ اسامتو، یہ اگر مجرور ہو تو یہ اسامتی نہیں ہوگا کبھی، یہ مجرور ہوگا ایسے اسامتا، کیونکہ یہ ڈپٹوٹ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ منصوب بھی ہوگا تو اسامتا کے ساتھ، بس اتنا فرق ہے. اور فی الحال اگر یہ ابھی نہ بھی سمجھ آئے تو اس کو آپ رہنے دیں. اسامتو میں تنوین نہیں ہوگی کیونکہ اس میں بولتا ہے بس، ایون دو یہ مذکر اسم میں سے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے فرق. اس کے بعد ہے وہ ہوا معی، وہ معی، مع پلس یا متکلم، یہ بن جاتا ہے معی. معی یعنی میرے ساتھ. مع پلس نا جو ہے یہ بن جاتا ہے معنا، جو ہم نے دیکھا ان اللہ معنا، ٹھیک ہے. معہو، مع پلس ہو بن گیا معہو. اس طرح سے اندی، معی اور اندی، یا متکلم اندہ، اندہ پلس نا، اندنا، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں. وَهُوَ مَعِي هُنَا فِي الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ، اور وہ ہمارے ساتھ ہے یہاں، اور وہ میرے ساتھ ہے. کون؟ میرا بھائی اسامہ جس کا نام ہے، وہ میرے ساتھ ہے یہاں مدینہ میں، ٹھیک ہے. تو واو حرف عطف ہے، ہوا مبتدا ہے، اور معی جو ہے مع حرف جر پلس یا متکلم، یہ ظرف شبہ جملہ خبر ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ میرے ساتھ ہے. ہونا پھر سے کیا ہے؟ ہونا ظرف المکان ہے، پھر سے متعلق. پھر فی حرف جر، المدینہ اس مجرور، المنورۃ نعت، اور یہ پورا شبہ جملہ بھی کیا ہے؟ اس جملے سے متعلق، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ یہ سمجھ آیا ہوگا آپ کو. اس کے بعد ہم آتے ہیں اس جملے میں. تو یہ میں پوچھتا ہوں، اب جب میں نے یہ بتا دیا اور آپ کو سمجھ آ گیا تو چلیں پھر سوال ہو جائے ایک. جواب دینا چاہتے ہیں پلیز اپنا ہینڈ ریز موڈ میں رکھیں تاکہ میں آپ سے سوال پوچھ سکوں اور آپ جواب بھی دے سکیں. ٹھیک ہے، عبداللہ نے ہاتھ ریز کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے یہ پڑھنا. ولی اخت واحدۃ اسمها زینب وہی وہی ہیا فی العراق مع زوجها مہندس. زوجها مہندس، ٹھیک ہے. اس کا مطلب آپ بتا سکتے ہیں، یعنی ٹرانسلیشن. اخت مطلب بہن، بہن، واحدتن ایک، واحدۃ ایک، لی کا مطلب میرے لیے میرے ہاں یا میری، میرے لیے ایک میرے بہن، لیے یا میری، میری ایک میری سسٹر ہے، ایک بہن ہے، ٹھیک ہے. اور میری ایک بہن ایک ہے، بہن ہے، اسمہا زینب، اس کا نام زینب، اس کا نام زینب ہے، اور اور وہی فی وہ العراق، عراق میں رہتی عراق میں ہے، مع زوجہا ہے، اس کے ہسبینڈ کے ساتھ، ہسبینڈ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور زوجہا مہندسن، اور اس کے ہسبینڈ جو ہے وہ ایک انجینئر ہے. جی. وَهِيَ فِي الْعِرَاقِ، اور وہ عراق میں ہے، مع زوجہا with her husband، ٹھیک ہے. اور وہ عراق میں ہے اپنے شوہر کے ساتھ، اور اس کے شوہر، اس کا شوہر یا اس کے شوہر انجینئر، ٹھیک ہے. اب اس کو اینالائز کریں گے. واو حرف عطف ہے، لی کیا ہے؟ لی لام حرف جر یا متکلم، یا متکلم، اس مجرور، اس مجرور، اور یہ دونوں ملا کے لی کیا بنتا ہے؟ شبہ جملہ. شبہ جملہ، اور یہ پہلے آ رہا تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ شبہ جملہ خبر مقدم. ہاں، شبہ جملہ خبر مقدم، شبہ جملہ خبر مقدم، ٹھیک ہے. اور اختن پھر کیا ہے؟ جو کہ مبتدا تھا وہ بعد میں آ رہا ہے، آ رہی ہے، مبتدا یعنی مؤخر، یہ ہے، اسے ہم کہیں گے مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر، ٹھیک ہے. واحدتن کیا ہے؟ اختن کا اختن کی صفت ہے یا نعت ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. واحدتن نعت، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم آتے ہیں اس جملے میں، اسمہا زینب. جلدی سے اس کو کرتے ہیں انالائز. اس میں اسمو ڈپٹوٹ، نہیں، اسم تو اسم مبتدا ہے اور یہ مضاف بھی ہے، وہ مضاف، ہاں مضاف الیہ، ٹھیک ہے. مبتدا ہو گیا اور یہ مضاف اور مضاف الیہ. زینب یہاں پہ اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے. اس کا نام زینب ہے. تو بہت سمپل سینٹینس.
یہ ایک الگ سینٹنس ہے، ٹھیک ہے، یہ الگ سینٹنس ہے. اسمها زینب، اس کا نام زینب ہے. تو اسم مبتدا و ہوا مضاف، ہاں مضاف الیہ، زینب خبر. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں اس پہ، واو حرف عطف ہے، ہیا وارفعت یا ضمیر منفصل منفصل ہے، اور یہ یہاں پہ کیا ہے؟ مبتدا ہے. مبتدا. فی العراقی العراقی شبہ جملہ خبر. شبہ جملہ خبر ہے، یہ خبر ہے. اب یہ مع زوجہا کیا ہے؟ مع زوجہا مع سب سے پہلے بتاتے ہیں، مع کو ہم کہتے ہیں ظرف المکان. ٹھیک ہے، ظرف المکان. ظرف اور المکان. زوجی، زوجی یہ ایسا ہے، مع پلس زوج زوج پلس ہا. پلس ہاں. تو مع کی وجہ سے یہ ہو گیا زوجی. اس میں الف لام یا تنوین کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ پھر سے مضاف بنتا ہے اور ہا مضاف الیہ. تو مع زوجی ہا، مع زوجی ہا. زوجیہا. ٹھیک ہے. تو مع ظرف المکان، زوجی مضاف الیہ مجرور. ٹھیک ہے، کیونکہ ظرف کے بعد والا کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ مجرور ہوتا مضاف الیہ مجرور. ہے. وہ ہوا مضاف، اور زوجی کیا ہے؟ مضاف بھی مضاف. ہے نا، کیونکہ اس کے بعد والا مضاف الیہ. یہ میں نے اس کا پورا آپریشن کر کے آپ کو بتا دیا، ایک ایک پارٹ توڑ کے. اب یہ پورا ملا کے یہاں سے یہاں مع زوجہا، اسے ہم کہیں گے ظرف شبہ جملہ متعلق، کیونکہ یہاں خبر آلریڈی آ چکی ہے. ٹھیک ہے، جی تو ظرف شبہ جملہ، متعلق. شبہ جملہ متعلق، متعلق. اور اس کے بعد یہ الگ سینٹنس ہے زوجہا زوجہا مہندس. تو مہندسو. جلدی سے آپ انالائز کریں، زوجہا مہندس. زوجہا الگ الگ ہے. تو زوجو زوجو مبتدا ہے، مبتدا اور و کیا ہے؟ وہ مضاف. مضاف بھی ہے، وہ ہا ہوا مضاف الیہ. مضاف، اور ہاں مضاف الیہ. ٹھیک مضاف ہے، بالکل الیہ. صحیح. مہندسن یہ ہے مہندسو خبر. مہندسن خبر. خبر مہندسون. تو یہ جملہ، اس میں آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا انشاءاللہ. اس کو آپ پھر سے مراجعہ کریں گھر پہ، اور اس کو پھر سے آپ دیکھیں انشاءاللہ. آپ اس بار آپ خود سے انالائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ کیونکہ میں نے آپ کو سب کچھ ڈیٹیل میں بتا دیا. اور ایک چیز اور، ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ سمجھ آیا ہوگا. زوج، زوجن، اس کی جمع ہے زوجتن. پچھلی کلاس میں بھی میں نے بتایا، سوری اس کا پانی ہے اس کے اندر. بارک اللہ فیک عبداللہ، جزاک اللہ خیر. تو زوجن، زوجن کا مطلب زوجن جو کہ مذکر ہے، اور اس کا مؤنث ہے زوجتن. ٹھیک ہے، اور ان دونوں کا پلورل ہم کہتے ہیں ازواج، ازواج مطہرہ. ٹھیک ہے، ازواج، ازواج یہ ہے پلورل. ٹھیک ہے، زوجن، زوجتن، ازواج. لڑکی کے لیے زوجن، مرد کے لیے زوجتن. تو لڑکی کہے میرا ہسبینڈ، مائی ہسبینڈ، تو زوجی. اور مرد کہے میری وائف، تو زوجتی. ٹھیک ہے، اور ازواج ان دونوں کا پلورل ہے. تو یہ انگلش کی طرح ہے، اس کا ایکچوئل مطلب ہوتا ہے اسپاؤز. ٹھیک ہے، اسپاؤز. انگلش میں ہم اسپاؤز یوز کریں تو دونوں کے لیے کامن ہے. ہی از مائی اسپاؤز اگر لڑکی کہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ میرا ہسبینڈ ہے. ہسبینڈ کہے شی از مائی اسپاؤز تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ میری وائف ہے. تو یہ ہے اس کا ڈفرینس. تو اسے میں کلیئر کرتا ہوں انشاءاللہ. اس میں کافی کچھ چیزیں تھیں اور کافی کچھ سیکھنے کو بھی آپ کو ملا ہو. تو ٹھیک ہے، تو ہم اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اگلے جملے کی طرف. ٹھیک ہے، حامدن. ابھی بھی آواز سلو ہے کیا؟ وائس ناٹ کلیئر. اوکے ٹھیک ہے. تو حامدن، حامد پوچھتا ہے عندکا، ٹھیک ہے، یہ میں پوچھتا ہوں شاداب سے. آپ ہی پڑھیں اس کو، میں نہیں پڑھوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس کو پڑھیں. عندک سیارۃ یا اخی. سیارہ تو ہوگا یا کیا ہوگا؟ عندک سیارۃ، سیارہ تو ہوگا یا تن ہوگا یا السیارت، کیا ہوگا یہاں؟ سیارتن سیارتن. ٹھیک ہے، صحیح ہے. یا اخی.
یہ آپ کا جواب ہے جس نے آپ نے پوچھا شی از مائی وائف کو ہیا زوجتی شی از مائی وائف. عندک سیارۃ یا اخی یا اخی. کیا آپ کے پاس ایک کار ہے او میرے بھائی. تو شاداب آپ کے پاس ہے کار؟ جی نہیں ہے. تو شاید آپ ہی جواب دے رہے ہیں. چلیں لا. جواب بھی آپ کے حساب سے ہے. جواب بھی صحیح ہے میرا ایسا. جی لا. لا. اب یہ شاید میں نے بھی بتایا ہے آپ کو یا نہیں. جملہ اسمیہ کو ٹھیک ہے جملہ اسمیہ کو نگیٹ کرتے ہیں یعنی منفی بنانے کے لیے ہم ما استعمال کرتے ہیں. ما کا مطلب یہاں ہوگا نہیں نو. جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے ہم ما استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے اس کا مطلب ہوگا نہیں. اور یہ ما کیا ہے ما النفی سے ہم کہتے ہیں ما النفی. ما النفی یعنی ما آف نیگیشن. ما آف نیگیشن یہ اگر شاید میں نے نہیں بتایا ہو تو ایک منٹ. تو ما کو ہم کہتے ہیں ما النفی یعنی ما آف نیگیشن. یہ ما کسی جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے. جیسے اگر آپ کے پاس کار ہوتی تو آپ کہتے ہیں ان دی سیارتن میرے پاس ایک کار. اور اگر میرے پاس نہیں ہے تو اس لیے ہم کہیں گے ما ان دی سیارتن. یہ ما کا مطلب تھا ما النفی. ما النفی یعنی ما آف نیگیشن یا جسے ہم نہیں کے معنی میں لیتے نہیں نہیں ہے. اس طرح سے الک اخن فار ایگزامپل الک اخن ٹھیک ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کیا آپ کے پاس بھائی ہے. تو آپ نے کہا ہاں لی اخن واحد. اگر آپ نے کہنا ہوتا کہ میرے پاس بھائی نہیں ہے تو اسے ہم لا. کہیں گے ما لی اخن. ہاں لا تو بولیں گے لا ما لی اخن. ٹھیک ہے لا کا یہ لا ہے جواب کے لیے حرف جواب یعنی نہیں. ما لی اخن میرے پاس بھائی نہیں. اس طرح سے یہاں پر بھی جو لا ہے ایک تو یہ نیگیٹ کر رہا ہے آپ کے سوال کو کہ آپ کے پاس کار ہے. آپ نے کہا نہیں. ٹھیک ہے ما عندی سیارتن میرے پاس ایک کار نہیں. 10 منٹ. تو میرے پاس ایک کار نہیں ہے تو ہم کہیں گے ما ان دی سیارت. سملرلی اگر میرے پاس ایک بھائی مطلب میرا ایک کوئی بھائی نہیں ہے تو ہم کہیں گے ما لی اخن. سملرلی اگر ہم کہیں کہ الک اختن کہ آپ کے پاس آپ کی ایک سسٹر ہے تو جواب ہوگا کہ نہ تو ہم کہیں گے لا ما لی اختن. ٹھیک ہے ما لی اختن. ٹھیک ہے تو لا ما عندی سیارت نہیں میرے پاس کار نہیں ہے. تو یہ ما کو ہم کہیں گے ما النفی. امید ہے کہ یہ کلیئر ہوگا انشاءاللہ. ما النفی ما آف نفی. ٹھیک ہے اور اس کی اعراب میں کوئی جگہ نہیں ہے کیونکہ حرف کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. لا محل لها من الاعراب جسے ہم کہتے ہیں نو اعراب. حرف کا آپ کیا اعراب کریں. من کا کیا ہے من آپ یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ من مجرور ہے منصوب ہے یا یہ مرفوع ہے. من کا کوئی اعراب نہیں. اسی طرح ما ایک حرف ہے. ایک ما ہم نے کہا تھا کیا تھا ما الاستفہام. جیسے ما حاضا یہ کیا ہے. ما کو ہم نے بتایا تھا واٹ. ابھی بہت ساری مائیں ہیں عربی میں اس میں سے دوسری ما ہی ہے وہ یہ ہے ما النفی. ٹھیک ہے یہ دوسری ما ہے. ایک ما ہم نے پڑھا تھا ما واٹ کے لیے حرف ما جو حرف ہے حرف الاستفہام اور یہ ما نفی کے لیے نہیں کے لیے. ٹھیک ہے شاداب. تو اب ہم آتے ہیں اس جملے پہ لا ما عندی سیارتن نہیں میرے پاس کار نہیں. تو لا حرف جواب ہے. ما کو ہم کہتے ہیں ما النفی. اب آپ اس کو انالائز کریے عندی سیارتن. اندہ جو کہ ظرف المکان ہے ہم نے بتایا تھا اندہ ظرف المکان ہے. ٹھیک ہے
اس کے ساتھ یا متکلم لگ جائے تو یہ بن متکلم جاتا ہے اندی. اندی. ٹھیک ہے. سیارہ تو اندی کیا ہے یہ پورا اندہ ظرف پلس یا متکلم مضاف الیہ مجرور اور یہ دونوں ملا کے ہو گیا ظرف شبہ جملہ. ظرف شبہ جملہ. ظرف شبہ جملہ کیا؟ ظرف شبہ جملہ کیا؟ اب آپ دیکھیں کہ یہ پہلے آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی جی تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ ظرف شبہ جملہ مقدم. خبر مقدم. جی خبر مقدم. کیونکہ ظرف کے ساتھ یا لام حرف جر کے ساتھ اگر پہلے آ رہا ہے یعنی کہ مقدم ہے جی اسے ہم کہیں گے ظرف شبہ جملہ خبر مقدم. اور سیارتن جو ہے وہ چونکہ بعد میں ہے اور وہ مبتدا ہے تو اسے ہم مبتدا کہتے ہیں مؤخر. مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے. جی کلیئر ہے انشاءاللہ. جی نیکسٹ والا کریں. اب نیکسٹ تو آپ کے لیے اور زیادہ آسان ہو. جی. اندی درجہ دراجتن. دراجتن. دراجتن یعنی سائیکل. سائیکل. جی ہم. میرے پاس سائیکل ہے. ہم. تو اس اندی میں دراجتن. اندہ یا ہے پھر اسی طرح اس میں ظرف شبہ جملہ خبر ظرف شبہ جملہ خبر مقدم. اندہ حرف ظرف المکان ہے یا متکلم مضاف الیہ مجرور اور یہ دونوں ملا کے ہو گیا شبہ جملہ ظرف شبہ جملہ خبر مقدم. اور دراجتن پھر سے مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا مبتدا مؤخر. اس کے بعد ہے حمزہ عندہ سیارت. اور پھر یہ کہہ رہا کہ حمزہ اس کے پاس ایک کار ہے. کار ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں حمزہ مبتدا ہے ایکچولی اس جملے میں اور یہ پورا اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے نا کیونکہ حمزہ اس کے پاس ایک کار ہے اور حمزہ پھر سے ڈپٹوٹ بھی ہے کیونکہ گولتا ہے اس میں تنوین نہیں آتی. اب عندہ سیارتن کو پھر سے انالائز کریے تو سیم ہے. عندہ حرف جر پلس ہو مضاف الیہ مجرور یہ دونوں ملا کے ہو گیا ظرف شبہ جملہ خبر مقدم. خبر مقدم. سیارتن کیا ہے؟ مبتدا مبتدا مؤخر. مؤخر. ٹھیک ہے. سمجھ آیا انشاءاللہ. جی جی سمجھ. اور باقی سے بھی سوال ہے میرا کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. تو یہ درس یہیں تک تھا یعنی یہ ہے درس. اس کے بعد پھر ہم باقی ساری ایکسرسائز ہیں جو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. تو عندہ سیارتن تو آپ دیکھیں کہ جب بھی عندہ لام حرف جر کے ساتھ یا عندہ کے ساتھ یا مع کے ساتھ اگر کوئی جملہ شروع ہو رہا ہے تو بہت زیادہ پاسبل کیس ہے کہ وہ شبہ مقدم خبر مقدم کا کیس ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد والا مبتدا مؤخر. تو انشاءاللہ پریکٹس سے یہ چیزیں اور زیادہ کلیئر ہوں گی. تو درس جب ہم یہ کریں گے یعنی ایکسرسائز تو یہ چیز زیادہ کلیئر ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ ہے ایک منٹ. ٹھیک ہے. ایک چیز اور کہ آج شاید مجھے یہاں کلاس ختم کرنی پڑے گی تو آج کلاس تھوڑی جلدی ختم ہو جائے گی. تو مجھے کچھ ارجنٹ کام آ گیا تو درس ہمارا الحمدللہ ختم ہو چکا ہے. یہ ہے کہ اس ایکسرسائز کو بھی فی الحال میں رہنے دیتا ہوں اس والے کو فرسٹ والے کو. تو اس کا جواب آپ کے لیے واجب یہ ہوگا کل کے لیے انشاءاللہ کہ عجیب الاسئلۃ الآتی ہے. یہ آپ خود سے کر کے آئیں. اس کے بعد ہم انشاءاللہ کلاس میں پھر سے ڈسکس کریں گے. مثال کے طور پہ مسموکا سب کو جواب پتا ہے اسمی فلان اسمی محمد اسمی شاداب اسمی اینی تھنگ. ٹھیک ہے. اسمی عائشہ اسمی زینب. من اینا انتا اور انتی تو آپ بتائیں گے کہ میں وہاں سے ہوں. اینا ابو کا ابی فی سعودی ابو فی الہندی. اس طرح سے آپ اس کو پورا جواب دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ والا انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے. اور باقی جو ہے باقی یہ جو ایکسرسائز ہے اس میں ہو اور ہا لگانا ہے یعنی ضمیر متصل ہو اور ہا. تو یہ آپ کو پتا ہے کہ فیمیل کے لیے ہا ہوگا استعمال اور میل کے لیے ہو استعمال ہوگا. تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کر کے آئیں گے. آج اس کو ہم ڈسکس نہیں کر پائیں گے کیونکہ میں کلاس یہاں پہ ختم کرتا ہوں. اور پھر باقی انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. انشاءاللہ ہم کل ملاقات ہوتی ہے آپ سے. تو آج کے لیے آپ اس کو مراجعہ کریں اور پھر انشاءاللہ پھر باقی چیزیں کل انشاءاللہ پورا امید کرتا ہوں کہ کل ایکسرسائز ہم انشاءاللہ ختم کر دیں گے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.